قرآن مجید سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤ۔ روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک جد و جہد ہے۔ جد و جہد کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد۔ صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، حلال رزق سامنے پڑا ہے، حلال مشروب سامنے پڑا ہے، حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے، لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ صوم کا معنی رکنے کے ہیں، پرہیز کرنے کے ہیں، بچنے کے ہیں۔ ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا کھا نہیں سکتے۔ تو رب فرماتے جب جائز چیز ہے تو میری مرضی کے بغیر میرے حکم کے نہیں کھا سکتا، تو نے رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لیتا ہے؟ جب جائز چیز کے لیے تجھے حکم ہے، میں کہوں تو کھائے گا، میں کہوں تو نہیں کھائے گا، میں نے حکم دے دیا جائز ہے، روٹی ہے، کھانا ہے، گوشت ہے، تیری فریج میں پڑا سارا کچھ، تو با اختیار ہے، منہ میں دانت بھی ہیں، ہضم کرنے کو ہاضمہ بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، پر میری اجازت کے بغیر تو کھا سکتا، روزہ رکھ لیا، اب تجھے حکم نہیں کہ تو کھائے۔ جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کھائے گا؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، برائی نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کاہے کا رکا ہے؟ جب کوئی کام تو اس نے اللہ کی رضا والا کیا نہیں۔ روزہ رکھ کے دغا کر رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے کم ماپ رہا ہے، تول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، حرام کا مال اکٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو 10 دیگیں بھی پکا دیں گے۔ وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کا حکم دیا تھا جب تو وہ بجا ہی نہیں لا رہا، مقصد روزہ ہی تو حاصل، لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تو پرہیزگار ہو جائے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں 2 عورتیں آئیں، یہ چیزیں کھا لو، کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں تمہارا تو روزہ نہیں ہے، حضور رکھا ہوا ہے روزہ، سحری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا، شام تک بھی نہیں کھائیں گی۔ محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو، الٹی تو کرو۔ کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے، پھوٹیاں بھی نکلی۔ نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی؟ خاموش ہو گئیں، گردنیں جھک گئیں۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا۔ کس طرح کا روزہ ہے کہ صاحب روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پہ تنقید کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معروف صحابی ہیں، ان کی زوجہ بھی صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتی گھر میں غربت تھی تو میرے شوہر ایک دن جنت البقیع کی طرف گئے ہوئے تھے تو ایک بل کے پاس وہ بیٹھے تھے، چوہے کی بل نہیں ہوتی، کہتے ہیں وہ ایک بل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو چوہا اندر گیا بل میں، اور جب واپس آیا تو 1 دینار لے کے آ گیا، پھر اندر گیا، یعنی ان لوگوں کو بلوں سے دینار ملتے تھے، ہمارے سارے پیسے ویسے بلوں میں چلے جاتے، اندر گیا اور 1 دینار لے کے آ گیا، پھر گیا تو پھر 1 دینار لے کے آ گیا۔ کہتے ہیں وہ 70 دفعہ گیا چوہا اندر۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو مجھ پہ بھروسہ کر، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے روزی دوں گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، میری ذات پر بھروسہ کر، پھر میں تیرے لیے بڑے دروازے کھول دوں گا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ پیسے اسی طرح اٹھائے 70 دینار اور میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے گیا، میں نے کہا حضور اس طرح کر کے نا چوہے کی بل سے 70 دینار ملے۔ اب بات کو سمجھے نا، جب دینے والا دینے پہ آئے تو
تو نبی کریم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، 2۔ پہلے حضور نے یہ پوچھا، فرمانے لگے کہ چوہا خود لے کے آیا، آپ نے بیل کے اندر ہاتھ تو نہیں ڈالا؟ عرض کی حضور نہیں، میں نے نہیں ہاتھ ڈالا، وہ خود ہی لے کے آتا رہا۔ تو 2 جملے کریم نے فرمائے۔ حضور فرمانے لگے یہ تو لے جا، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ 70 دینار کو بہت بڑی خطیر رقم نہیں تھی، لیکن فرمایا تو لے جا، اللہ تجھے برکت دے۔ آپ کی زوجہ حضرت دباعہ بنت زبیر کہتی ہیں کہ 70 دینار اور دعا نبی پاک کی، تو فرماتی ہیں پھر میں نے اپنے گھر کے اندر نہ بوریوں میں چاندی بھر کے رکھی ہوئی تھی، پھر بھی مال ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو دعا کی اہمیت کا انکار لوگ کس طرح کرتے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، میرا دل کرتا میں اس حدیث کو روز لوگوں کو سنایا کروں، روز سناؤں۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے، اللہ کے رسول ایک دن فرمانے لگے، فتح مکہ کے بعد حضور آئے تو مسجد بھری ہوئی تھی، پہلے چند لوگ ہوتے تھے، اب فتح مکہ کے بعد بھر گئی مسجد۔ حضور تشریف لائے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور نے شان و شوکت دیکھی، مقام دیکھا اللہ کا دیا ہوا، تو محبوب رونے لگے۔ نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے عرض کی، حضور آج آپ رونے لگے نماز کے وقت، کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے، مجھے میرے ماں باپ کی یاد آ گئی۔ ایک حدیث میں صرف اماں کے لفظ ہیں، ایک جگہ فرمایا مجھے اپنے، اور فرمایا میرا دل کرتا تھا کاش آج وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک ہی موجود ہوتا۔ فرمایا میری اماں موجود ہوتی، میں تمہیں نماز پڑھانے آتا، میں سورہ فاتحہ آدھی پڑھ لیتا۔ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، فرمایا میں آدھی سورت فاتحہ پڑھ لیتا، میری اماں کو کوئی کام یاد آتا، میری ماں آمنہ حجرے کا پردہ سرکا کے کہتی، بیٹا محمد میری بات تو سننا، تو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے اماں کی بات سن کے آتا۔ یاد رکھو بھائیو، یاد رکھو، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام۔ اگر آپ نے یہاں تک دیکھا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو کچھ سمجھنے کے لیے چانا ہے۔ یہ وقت ہے عمل کا، لائک اور سبسکرائب سے زیادہ ضروری ہے اپنی زندگی کو بدلنا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک عبادت سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں۔